اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کہیں گے کہ یہ بابا جو ہے نا یہ بال بھی کالے کرتا ہے اور روزانہ نیا بہروپ بھر کے بیٹھ جاتا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے عزیز ندیم ضیاء صاحب امریکہ سے آئے اور اتنی محبت کے ساتھ وہ یہ کیپ لے کے آئے، ہیٹ لے کے آئے ہیں، اور ان کی پھر فرمائش بھی تھی کہ جناب یہ کیپ پہن کے تو آپ نے ولاگ کرنا ہے۔ پورا ولاگ تو نہیں کراں گا، لیکن ندیم صاحب ایسے میرا مطلب ہے گزارا کار ہیں، بڑا کمال قسم کا ہیٹ ہے، اور بہت میں یہ جیسے دھوپ تیز ہوئی ہے نا تو وہ براہ راست پڑتی ہیں نا پھر شوائیں، تو اس سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جاتا ہے، تو میں پھر یہ پہن کے تو شروع کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا ندیم ضیاء صاحب کا نا شکوہ دور کر دیا جائے۔ ہیٹ دو ہیٹ وہ میرے لیے لائے تھے، ایک کا میں نے قرضہ اتار دیا ہے، اب دوسرے کا بھی قرضہ کس دن اتاروں گا۔ تو بہرحال بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے جی عمران احمد خان نیازی صاحب کو، اور ظاہر میں تے تاں ہی ہستے ہوئے آنا سی جدوں انہوں سیٹ بیک ہونا سی۔ تو نمبر 1 عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو خطاب کیا جیل میں بیٹھ کے، اور تھینکس ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ ججز، اب وہ ججز جو ہیں نا وہ کوشش وہ والی کر رہے ہیں، میں وہ مثال دینا نہیں چاہتا، گاؤں کے اندر وہ ایک انٹرویو ہوا ہے جی، اور انٹرویو کیا ہے جناب مطیع اللہ جان صاحب نے، اور مطیع اللہ جان صاحب نے پوری صحافتی دیانتداری سے وہ انٹرویو کیا ہے۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ کسی بھی شخص کو مسترد کرنے سے پہلے مطلب اسے دیکھ لیا کریں اس کا ماضی۔ مطیع اللہ جان صاحب نے انٹرویو کیا ہے، اور وحید مراد صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی کیمرہ مینی کی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب انٹرویو جو ہے وہ اس شخص کا ہے جو ابھی رہا ہو گیا ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، سنڈے تک 8 لوگوں کی رہائی کی اطلاع تھی، خبر نہیں تھی، نہ سرکاری طور پہ کنفرم کی گئی، نہ یہ ISPR نے کوئی پریس ریلیز جاری کی، لیکن خبر تھی۔ ان 8 لوگوں میں سے اب جرنلسٹ جو تھے وہ ڈیسپریٹلی بھاگے کہ جناب وہ کہاں ہو سکتا ہے وہ بندہ، مطلب کوئی بندہ 8 میں سے ان کے ہاتھ آ جائے۔ تو اسلام آباد کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے بقول وہ سب کے سب فون بند تھے۔ ایک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ ہمارے عزیز ادریس جو ہیں وہ رہا ہو کے واپس آ گئے، ان کو رہا کر دیا گیا۔ ظاہر اس شخص سے رابطہ کیا گیا ہوگا، اور مطیع اللہ جان صاحب بما وحید مراد کے ان کے گھر میں پہنچ گئے کیمرہ لے کے، اور مائک ان کے منہ کے اندر تن دیا، اور ان سے باتیں شاتیں ہوئیں، اور باتوں کے درمیان جو ہے وہ جو اس نے ادریس عزیز صاحب نے جو گفتگو کی ہے، اگرچہ ان کا نام کبھی PTI کے جو مظلومین رہے ہیں ان کے اندر نہیں دیکھا گیا، کبھی مطلب مینشن ہی نہیں ہوا کہ ساڈا یہ بھی بندہ پھڑیا ہے۔ عزیز ادریس صاحب موقع پہ موجود تھے، اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ اس وقت وہاں سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ویڈیو لائیو کی گئی، مطلب اپلوڈ کی گئی، اور انہوں نے مان بھی لیا اور ثابت بھی مطلب کہ اس کا ایک اعتراف تو سامنے موجود تھا، اور ثبوت بھی موجود تھے۔ اس دوران جب وہ رہے ہیں فوج کی کسٹڈی میں، یہ وہ لوگ ہیں جو فوج کی کسٹڈی میں رہے، اس لیے ہم کہتے تھے کہ فوج سے ٹرائل کروا لیں، آپ کی جلدی جان چھوٹ جائے گی ان لوگوں کی۔ تو فوج کی تحویل میں رہے، ان کا انٹرویو کیا کہ آپ کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تو انہوں نے کہا رویہ تو بہت اچھا تھا، ایک تو یہ ہے کہ آرام دہ جگہ پہ رکھا ہوا تھا، لیکن قید تو قید ہی ہوتی ہے نا، مجھے کوئی قید ہے اس کمرے سے باہر نہیں نکلنا آپ نے، اگلے 7 دن تو میرا اندر ویسے ہی ساگ اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ مطلب کہ کسی سیف ہاؤس میں ہی رکھے گئے ہوں گے، اور سیف ہاؤس اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، تاہن کہ آپ کو قید نہ کر دیا جائے پھر وہ نہیں اچھے ہوتے، تو وہاں پہ ان کو رکھا ہوا ہوگا، میں یہ فرض کرتا ہوں۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی وہ کھانا میس سے آتا تھا، اور میس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک معیار کا کھانا تو پکتا ہے فوجی میسوں کے اندر، اور ہلکی پھلکی نمک مرچ کے ساتھ وہ اچھا مزیدار کھانا ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے اس وقت کئی ہمارے دوست احباب جو کہ کمیشن لے گئے اور ہم نہ لے سکے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بلایا کرتے تھے، اور میس کے اندر تنبولہ بھی چلتا تھا، آؤ سچی گال اچھے معیار کا کھانا ہوتا، تو کہتے جی وہ کھانا آتا تھا، ہمارے جو نگران تھے پہلے ہمیں کھانا کھلاتے تھے اور اس کے بعد وہ خود کھاتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا
اب اس میں جو سب سے جسے کہنا چاہیے نا وہ رویہ بھی ٹھیک تھا، وکلا تک رسائی دی گئی اور ان کے وکلا نے ٹیکنیکلی یہ ثابت کیا کہ جناب یہ والی جو ویڈیو تھی اس کے پورے لنک پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے موبائل سے اپلوڈ تو ہوئی ہے لیکن جو ٹیکنیکلی لنک پورے ہونے چاہیے نا کہ یہ اس نے فلمائی کسی اور جگہ پہ گئی تھی، ان کے پاس آئی اور ان سے ریکویسٹ کی گئی ہوگی کہ شیئر کر دیں تو انہوں نے شیئر کر دی، لنک پورے نہیں ہیں، یہ وکیل صاحب نے اسٹیبلش کر دیا۔ اور وکیل صاحب نے جب یہ اسٹیبلش کر لیا، ظاہر ہے اس کے بعد کرنل صاحب نے رہائی کرنی تھی، کرنل صاحب نے ان کو رہا کر دیا اور یہ پروسیس بقول ان کے بہت جلد مکمل ہو گیا، مطلب ہفتہ 10 دن کے اندر۔ تو پھر مطیع اللہ جان نے کہا کہ پھر آپ رہا کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا ساڑی جڑی پارٹی ہے نا ٹھیک ہے وہ جا کے عدالت سے سٹے لے آئی تھی اور وہ سٹے جو تھا وہ وکیل صاحب نے آ کے تو کرنل صاحب کو جو بھی ملٹری کورٹ کو ہیڈ کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں ہمارے زمانے میں تو کرنل صاحب کیا کرتے تھے، اب پتہ نہیں کون کرتا ہوگا، ہو سکتا بریگیڈیئر صاحب کرتے ہوں، لیکن چلیں کرنل صاحب کو جا کے ملٹری عدالت کو وہ آرڈر پیش کر دیا، اب وہ بیچارے رہا ہوئے وہ کا آرڈر جاری نہیں ہو رہا اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تو سپریم کورٹ کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے کہا کہ یار جنہوں نے رہا ہونا ہے ان کے تو آرڈر اناؤنس کر دیں آپ، اس کی اجازت دی، اٹارنی جنرل نے باقاعدہ ریکویسٹ کی، پھر اس کی اجازت ملی اور وہ انہوں نے کر دیا۔ اب یہ حقیقت آپ نے مد نظر رکھنی ہے، یہ جو ادریس عزیز صاحب ہیں یہ موقع پہ موجود تھے، انہوں نے ویڈیو بنائی، انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کی، اور اگر ان کی بات مان بھی لی جائے کہ وہ اس پروٹیسٹ کا حصہ نہیں تھے، فسادیوں کے گروہ کا حصہ نہیں تھے، تو پھر بھی میرا مطلب ہے کہ قانون تو توڑا نا انہوں نے، ڈیجیٹل قانون تو توڑا نا، اور کوئی پرائیویٹ ویڈیو جو تھی جو کہ ایک ایسے حساس مقام کی تھی جو اپلوڈ نہیں ہو سکتی تھی وہ تو اپلوڈ کی نا، تو ملٹری کورٹ نے اس کا کوگنیزنس نہیں لیا۔ انہوں نے کہا اس کا کوگنیزنس لے سکتا ہے ایف آئی اے انڈر پیکا ایکٹ، تو اس کے لیے ایک اور قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو اس کو ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کا کوئی اور ہے، وکیل تک رسائی رہی، ٹھیک ہے۔ اس انٹرویو کی جو پنچ لائن تھی وہ فقرہ تھا جب متی نے انٹرویو کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اپنے بچوں کے حوالے سے کیا سوچا ہے، آپ کے بچے بڑے ہو کے کیا بنیں گے؟ تو اس نے عزیز ادریس نے کہا جی آپ خود پوچھ لیں ان سے، اور جب متی نے چھوٹے بچے کے منہ کے سامنے مائک کیا تو اس نے کہا میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا۔ اب پتہ نہیں چھوٹے بچے کا اثر تھا یا پریشر تھا، یہ ظاہر ہے کہ ان کے گھر کے اندر یہ بات ڈسکس تو ہوتی ہوگی۔ اس نے جب بڑے بچے کے منہ کے سامنے مائک کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں بڑا ہو کے فوجی بنوں گا۔ اب اگر ہم پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کی طرف جائیں تو گزشتہ جو وہ ویڈیو دکھا رہے ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں یا جو شیئر کی جا رہی ہیں اس میں تو اس بچے کو بہت خونخوار ہونا چاہیے نا فوج کے حوالے سے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جو ہے لیکن مطلب کہ وہ تو مور چک کے لے جائے، ساڑھے پیسے لوٹ کے بنایا ہوا ہے جہاں پہ سالن والی دیگچی صاف کرتا ہوا پائے جائے، ساڑھے پیسے لوٹ کے سانو کھان دین، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو وہ کیا جائے، میرا مطلب ہے یہ کیا جاتا تو اس بچے کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میں تو جناب باغی بنا گا، انقلابی بنا گا، ندی ایسی تیسی ہے، ملک لوٹ کے کھا گئی فوج، یہ کر گئی وہ کر گئی۔ اور وحید مراد نے وہاں پہ مطلب کہ پروفیشنل آنیسٹی کا ثبوت دیا اور انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ اگر میں نے خود کیمرہ نہ میں آپریٹ کر رہا ہوتا تو میں بھی سمجھتا کہ باپ نے پڑھایا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ پاکستان کے لوگ ایسے ہی اپنی پاک فوج سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔